والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ یہ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ شروع ہے اور یہ سورہ الانعام کی آج ہم 141ویں آیت جو ہے یہ ہم نے پڑھی ہے، اور یہاں سے لے کے تقریباً 145 آیت تک ہم تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے انشاء جنات معروشات وغیر معروشات، جس نے باغات، جنت کا معنی باغات پیدا فرمائے ہیں۔ معروشات کہتے ہیں وہ جیسے بیل نہیں، آپ کہتے بیلیں جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں، اور ان کو اگر اوپر چڑھانا ہو تو وہ خود نہیں اٹھتی ہیں بلکہ ان کو اٹھایا جاتا ہے، کوئی سہارا دے کے ٹہنی وغیرہ کا یا کسی چیز میں اوپر چڑھ جاتی ہیں، ان کو عربی زبان میں معروشات کہتے ہیں۔ وغیر معروشات، جنہیں خود نہیں اٹھایا جاتا بلکہ اللہ نے ان کے تنے میں قوت دی ہوتی ہے، جیسے درخت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بیلیں ہیں اور درخت، اس کے باغات کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اور فرمایا وہ نخل، کھجور کے درخت، والزرع کھیتی، جو فصلیں ہیں، مختلفاً مختلف ہیں، اکلھا اس کا کھانا مختلف ہے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن وغیر متشابہن، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، ذائقے میں مختلف ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیوں جی؟ کھانے میں ایک جیسے ہیں اور ذائقے میں یہ آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیوں جی؟ شکل میں تو آم ہی ہے، لیکن جب آپ کھاتے ہیں تو ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح انار بھی مختلف علاقوں کے شکل میں ایک ہے، ذائقے میں مختلف ہے، اختلاف ہے ان کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ رمان کا ذکر کیا ہے، اگر آپ کبھی انار کو کھولے نا آپ کو پتہ چلے اس کی قدرت کا، اس کی قدرت کا آپ کو پتہ چلے، کس طرح پردہ ہے جو ریشم سے زیادہ نرم ہے، ہاں جی، پھر کس طرح تہ لگا کے اس کے اندر ایک ہی رنگ کے چمکتے ہوئے جیسے پالش کی ہوتی ہے وہ دانے ہیں، جو اس کے اندر پالش اس نے کی ہے، اس کے پردے کے اندر رنگ کس نے بھرا ہے، ہاں جی، یہ ہے اس کی کاراگری، یہ اس کی تخلیق کے رنگ ہیں، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا، جو اسی کی شان ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس میں سے جب وہ ثمر بار ہو جائے، جب اس کو پھل لگتا ہے اس کو کھا لو۔ آگے ارشاد فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جب پک جائے نا، اب اس کو کاٹنے کی باری آ گئی ہے، اس کو اتارنے کی باری آ گئی ہے پھل کو، تو اب کیا ہے کہ اس کا حق بھی ادا کرو، اس کا حق بھی ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ وہ اتنا سارا اللہ نے تجھے دیا ہے اپنی رحمت سے، ہاں جی، تو آپ نے تو ایک دانہ بویا تھا، ہاں جی، ایک من گندم جو ہے نہیں وہ کافی ہوتی ہے، یا 50 کلو اب کہتے ہیں ایک کھیت کے لیے،
جس میں سے 80 سے 90 من دانے نکل آتے ہیں. 80 سے 90 من کے قریب جو ہے 70 من 80 من، یہ کھیتوں کی کوالٹی کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے دانے جو دیے ہیں تجھے، اس میں سے کچھ تو حق دے دو. جی اس کا عشر ادا کرو، اس کا عشر ادا. بعض علماء نے کہا کہ یہ جو واجبہ صدقہ اس سے مراد وہ نہیں ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، جب بھی فصل آئے تو واجب کے علاوہ بھی دیا کرو، کچھ دیا کرو غربا کو، یتیموں کو، مساکین کو. میں چھوٹا تھا اس وقت، مجھے یاد ہے، اب تو وہ حالات نہیں ہے نا. تو اس وقت جو بیل جو تھے نا، اس سے گائے جاتے تھے، دانے نکالتے، ایسے ہی ہے نا. تو ہوتے تھوڑے تھے. اب جتنی فصل ہوتی ہے اتنی فصل نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی تھی، لیکن لوگوں کے دل بڑے تھے. یقین جانیے، میں نے دیکھتا کہ جب وہ تیار ہو جاتے دانے، تو وہ بزرگ کیا کرتے، ادھر دور ادب کی وجہ سے کھیت جو وہاں دانے ہیں نا، اس سے باہر ہی اپنا جوتا اتار دیتے، بڑے ادب سے اس کے پاس جاتے. پھر کہتے پھر بچے سارے آؤ، ہر بچے کو دانے دیے جاتے. پھر مسجد کے لیے الگ نکالے جاتے. جو یتیم بچے ہیں، بیوہ ہیں، ان کے لیے الگ نکالے. اس کو نکالنے کے بعد پھر وہ اس کے وزن کرتے، اپنے گھر کے لیے پھر وزن کیا کرتے. تو یہ کیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ حَسَادَهُ، یہ اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو اس کا حق بھی ادا کرو. اس کا حق بھی ادا کرو. وَلَا تُسْرِفُوا، اگلے لفظ بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے معنی خیز ہیں. تو میں وَلَا تُسْرِفُوا، دینا اللہ کے راہ میں ہے، لیکن اس میں بھی اسراف نہیں. اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے، تو اس میں بھی اسراف نہیں ہے. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہ کسی کو دینا، یتیم کو، مسکین کو، غریبوں کو، فقیروں کو، یہ بتائیں یہ نیکی کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نیکی کے عمل میں اسراف کو پسند نہیں فرماتا، تو بتائیں برائی کے کاموں میں کیسے پسند فرماتا ہوگا؟ اللہ نیکی میں کہتا ہے اعتدال میں، اعتدال. حضور نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد محتاجی نہ رہے، خوشحالی پھر بھی باقی رہے. خوشحالی پھر بھی باقی رہے، اللہ کے راستے میں دو، لیکن خوشحالی پھر بھی باقی رہے. حضور نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے. جب صدقہ دینے میں اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے، تو فضول کاموں میں کب پسند کرے گا؟ اب اندازہ لگائیں نا. کملی والے آقا علیہ السلام کی صحابی تھے، ان کا نام جو ہے نا ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی، بڑے زبردست مقرر تھے. تو انہوں نے نا کھجوریں اتاری نا، تو کہتے لوگوں آ جاؤ. شام تک لوگوں کو کھلاتے رہے، شام تک کھلاتے رہے، تو شام کو ایک بھی نہیں بچی، اپنے لیے ایک بھی نہ بچی. تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ لوگوں کو بھی کھلاؤ لیکن اسراف نہ کرو. اسراف سے اللہ نے منع فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل پر آپ استعمال کریں. بعض لوگ باہر بہت سخی ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے کنجوس ہوتے ہیں. ہاں جی، گھر میں کھانا نہیں ہے، کبھی بچوں کو پھل نہیں دینا ہے، اس کا دودھ ان کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے، اور باہر لوگوں کو سخی کہلانے کے لیے سخاوت کرتے ہیں. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. سب سے زیادہ حق تمہارے بچوں کا ہے، تمہارے بچوں کا ہے. ایک حضور کے صحابی عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، تو کہاں خرچ کرو؟ حضور نے فرمایا اپنے آپ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اپنی جان پر خرچ کر. کیونکہ یا رسول اللہ ایک اور ہے، آپ نے فرمایا اپنے بیوی پر. یا رسول اللہ ایک اور ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد پر.
اپنی اولاد پر. ان کا یا رسول اللہ ایک اور ہے. حضور نے فرمایا یہ اب تو جانتا ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے, تیرے قرب میں کون ہے جو اس کا زیادہ حقدار ہے, کون ہے جو اس کا زیادہ حقدار ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا اید الاولیاء خیر من الید سفلا. حضور نے فرمایا دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے, اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے ہر صورت بہتر ہے. بہتر ہے, بے شک بے شک بے شک, ہر صورت بہتر ہے. اور حضور کا ارشاد ہے, حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا, اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا تو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا جب وہ دے رہا ہوتا ہے نا تو ایک غیب کا ہاتھ درمیان, دونوں کے درمیان میں آ جاتا ہے. دینے والے اور لینے والے کے ہاتھ کے درمیان میں ایک غیب کا ہاتھ آتا ہے جسے آپ دیکھنے نہیں ہوتے. جب آپ دیتے ہیں تو اس ہاتھ پہ جاتی ہے, وہی ہاتھ نیچے والے ہاتھ پہ رکھتا ہے, اور وہ ہاتھ صحابہ تمہارے رب کا ہاتھ ہوتا ہے. مومن جب صدقہ کرتا ہے تو کسے دے رہا ہے؟ اسی لیے تو فرمایا نا تو یہ احسان نہ جتاؤ, احسان نہ جتاؤ. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. جب دے دیا نا تو اب کسی کو تکلیف نہ دو, احسان نہ جتاؤ. تم نے اسے دیا ہی نہیں ہے, تو نے اللہ کو دیا, اس کو بھی اللہ نے دیا ہے. یہ خوبصورت نظام ہے اسلام کا. ہاں جی, کہ تمہیں بھی اللہ نے دیا تھا, تو نے بھی اللہ کو دیا ہے, اور اس کو بھی اللہ نے ہی دیا ہے. فرمایا ولا تسرفوا, آپ جو ہے نا یہ اسراف نہیں کرنا ہے, صدقے میں اسراف نہیں کرنا ہے, صدقے میں اسراف نہیں کرنا ہے. تو بتائیں دوسرے فضول کاموں میں. ہاں یقین کریے, کل ہی میں ایک سفر کر رہا تھا, میں جانا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, شاہ کوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے, تو وہاں نظام پورہ میں میں گیا. تو وہ راستے میں ڈرائیور نے میرے ساتھ بات کی, کہتا ہے یہ چند دن کے واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دیر کے بعد بیٹا عطا فرمایا, تو انہیں خوشی کا اظہار کیا کہ 20,000 روپے خسروں کو دے دیا. یہ اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا ایک انداز دیکھیے, خسروں کو دے دیا. یہ دیکھو یہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا کس طرح سے, اسراف کی وجہ سے تو اللہ خوش نہیں ہوتا نا. دینا تھا 20,000 کسی غریب کے گھر میں دیتے, اس کا پورا مہینہ گزر جاتا, اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. یہ ہم خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر ہم شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب اسے محفوظ فرمائے. فرمائے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا. اور ان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے انعام کہتے ہیں چوپاؤں کو, جانوروں. یہ جو جانور جو ہے نا حمولہ کہتے ہیں جن پر آپ سامان لادتے ہیں, بوجھ لاتے ہیں. اونٹ ہے, گھوڑا ہے, ہاں جی, ہاتھی ہے, یہ بڑے بڑے جانور جو ہیں. فرمایا انہی میں سے وفرشن, اور جنہیں آپ زمین پر لٹا کے ذبح کر لیتے ہیں. یہ جو جانور ہیں, کلو مما رزقکم اللہ, اسے کھا لو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے, جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہ کھا لو. یہ کیا معنی ہے, یہ اللہ جو دیتا ہے وہ کھاؤ, کیا معنی کہ جسے اللہ نے حلال کیا اس کو کھا لو. دینے کا یہ معنی ہے, دیتا تو ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, لیکن اب یہاں معنی کیا کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ ساری چیز اللہ نے دی ہے, حلال بھی اللہ کے دی ہے, حرام بھی اللہ کے, نہیں. جس کا اللہ کا دینے کا مطلب جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو کھا لو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو, اس کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تو اس نے تو تمہارے ساتھ وہی کام کروانے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ثمانیت ازواج, 8 جوڑے ہیں. ازواج کا معنی جوڑے, 8 جوڑے ہیں. ثمانیہ کا معنی 8 جوڑے ہیں. من الضان اثنین,
دان کہتے ہیں اس جانور کو جس کے اوپر اون ہوتی ہے، جس کے اوپر اون، وہ کون سے؟ بیڑ، اور یعنی بیڑ کے بھی ایک نر ہے، ایک مادہ ہے، ایک جوڑا ہے۔ ومن المعز، معز کہتے ہیں اس جانور جس کے اوپر بال ہیں، چھوٹا جانور، اور اس کے اوپر یعنی بکری اور بکرا، اتنے ہی، وہ بھی دو ہیں۔ قل، انہیں پوچھئے یا رسول اللہ، الذکرین حرم ام الانثیین، کہ کیا یہ مذکر جو ہیں، یہ جو نر ہیں، یہ حرام ہے؟ کیسے حرام ہے یہ؟ اور یہ دو اگر نر ہیں تو وہ حرام ہے، یا دو مؤنث جو ہیں یہ حرام ہے؟ یہ ان کے عقیدے میں شامل تھا نا، اگر دو کٹھے نر پیدا ہوتے تو وہ بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے، جیسے پیچھے ذکر آیا تھا صاحبہ کا، بحیرہ کا، حام کا، وہ جانور جو، تو ان کو چھوڑ دیتے، اگر دونوں مؤنث ہوتے تب بھی چھوڑ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں پوچھئے کہ یہ حرام ہے، کس نے حرام کیے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، رحموں میں جو اس کے اندر، پیٹ کے اندر دو مؤنث جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، وہ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ بھی حرام۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کوئی علمی جواب دو نا، کوئی علمی اس کا جواب دو کہ یہ کیسے حرام ہے؟ بھئی ایک مؤنث ہو، ایک مذکر ہو تو آپ دونوں کھا لیتے ہیں، مؤنث بھی کھا لیتے ہیں، مذکر بھی کھا لیتے ہیں، تو اگر وہ اکٹھے ہو کے آ جائیں مؤنث جب مذکر، تو ان کو کس چیز نے حرام کر دیا؟ اگر وہ حرام ہے، دونوں اکٹھے مؤنث ہیں پھر حرام، مذکر ہیں پھر حرام، نر ہیں پھر حرام، مادہ ہیں تو پھر حرام، تو پھر بتائیں یہ آپ الگ الگ کر کے کیوں کھا لیتے ہیں؟ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہیں تو نہ کھائیں، حرام ہو گئے، اگر الگ گائیں تو یہ آپ کہیں کہ یہ جائز ہو گیا۔ ان کو تم صادقین، اس کا کوئی علمی جواب دو اگر تم سچے ہو اس بارے میں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ کے بھی دو جوڑا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے میں بھی دو جوڑا ہے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے، اسی طرح اونٹ میں بھی ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ قل، محبوب نے کہا، الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الاثنین انثیین، بتائیں نا یہ دو مذکر جو ہیں یا دو مؤنث، یہ کیوں حرام ہے؟ بتاؤ، دو اگر دو مؤنث جو ہیں نا وہ دو اس کو جمع کر لیتا اللہ تو کیوں نہ؟ ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا، یہ اللہ کی طرف آپ اس کو باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، تو اللہ نے جب یہ تمہیں وصیت کی تھی تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت جب اللہ نے تم پر یہ حرام کر دیا تھا، اس کی وصیت فرمائی تھی، تم موجود تھے؟ من اظلم ممن افترى علی اللہ، کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ ممن افترى علی اللہ کاذبا، جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، افترا باندھتا ہے، جھوٹا بہتان باندھتا ہے، کس پر؟ اللہ پر، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے وہ لوگوں کو گمراہ کر دیں، گمراہ کرنے کے لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو پسند نہیں، اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ کہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسے لفظ کہنے جو اللہ کی طرف نسبت کر دینی، حالانکہ اللہ نے ایسا نہ فرمایا ہو۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس سے بڑا یہ جھوٹ بولنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے، ایسے ظالموں کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ادب ہونا چاہیے، بندے کے دل کے اندر سچ کی تڑپ ہونی چاہیے، سچی بات کرے، اگر سچی بات کرے گا تو اللہ ہدایت دے دے گا۔
جھوٹ کے لیے ہدایت نہیں ہے. جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.